آپ ادھر ایک فوٹو دیکھ رہے ہوں گے، اس فوٹو میں دو شخص نظر آ رہے ہوں گے جن کے بال جو ہے مونڈے گئے ہیں، ایک دلہا صاحب ہیں اور ایک دلہا کے بھائی ہیں۔ معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ رانچی کے چندوے گاؤں میں ایک ممتاز نام کر کے لڑکا جو ہے اپنی بارات لے کر کے وہ جاتا ہے۔ بعد نکاح یہ ہوتا ہے کہ جب اس نے دیکھا کہ گاڑی سستی ہے، انہوں نے لڑکی کے گھر والوں سے مہنگی گاڑی کا ڈیمانڈ کیا، کہا ہم اس گاڑی پر نہیں سوار ہوں گے، ہم یہ گاڑی نہیں لیں گے۔ لڑکی والوں نے سمجھانے کی کوشش کی، کہا کہ بھائی شادی ہو گئی ہے، نکاح ہو گیا ہے، آپ اسی پہ کمپرومائز کریں، لیکن وہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوا، گالی گلوچ پہ اتر آیا۔ بات لڑکی تک پہنچتی ہے، جب لڑکی نے دیکھا سستی گاڑی ملنے کی وجہ سے میرے گھر والوں سے الجھ رہا ہے، تو پتہ ہے لڑکی نے فوراً ایکشن لیا اور کہا کہ یہ میرا شوہر بننے کے لائق نہیں ہے۔ سکتا ہے صرف 2.5 گھنٹے کے اندر ہی لڑکی نے لڑکے سے طلاق لے لیا، اور پھر جو ہے پورے گاؤں والوں نے گھیر کر کے اور لڑکی والوں نے اس لڑکے والوں سے 7.25 لاکھ روپے جو شادی میں خرچ ہوئے تھے اسے ڈیمانڈ کیا، کہا کہ مجھے لاؤ پیسے، ظاہر سی بات ہے تم شادی نہیں کرو گے تو۔ اب یہ ہوا کہ فوری طور پر پیسہ نہیں دینے کی وجہ سے یہ ہے کہ لڑکے کو اور لڑکے کے بھائی کو یہ ہے کہ بال مونڈ دیے گئے، اور یہ ہے کہ اس کے ایک گلے میں ایک تختی لٹکا دی گئی، اس تختی پہ لکھا تھا میں لالچی ہوں، اور جوتے کے مالے پہنائے گئے۔ یقیناً یہ بہت اچھا کام ہوا ہے۔ اگر ہر لڑکی والے یہ کام کرنا شروع کر دے، ہر گاؤں والے یہ کام کرنا شروع کر دے، ہر لوگ جہیز کے لالچیوں کے خلاف ایسا قدم اٹھانا شروع کر دیں گے، تو میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی جہیز کے بھکاری لوگ ہیں اور ڈیمانڈ کرتے ہیں اور صرف تھوڑی تھوڑی سی بات پر الجھ پڑتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے یہ عبرتناک میسج ہو سکتا ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہی ہیں بھائی کہ جن کے پاس پیسے نہیں ہے تیل بھرانے کے لیے، وہ بھی سسر صاحب سے ڈیمانڈ کیا کر رہے ہیں؟ کے ٹی ایم کا ڈیمانڈ کر رہے ہیں، بلٹ کا ڈیمانڈ کر رہے ہیں، اور مہنگی گاڑیوں کا ڈیمانڈ کر رہے ہیں۔ اتنے فقیر اور پھٹیچر ہیں کہ اب تو یہ ہے کہ باضابطے طور پر یہ ہے کہ انٹرنیشنل بھکاری بالکل سیٹ بوٹ میں اور یہ سفاری گاڑی اور بالکل اسکارپیو سے جاتے ہیں، اور جانے کے بعد لڑکی والوں کے یہاں کھاتے پیتے ہیں، بریانی توڑتے ہیں، اور مکمل 5 لاکھ روپے 4 ویلر گاڑی کا ڈیمانڈ کرتے ہیں۔ یہ انٹرنیشنل بھکاری ہے۔ یقیناً یہ لڑکی والوں پہ ظلم ہے۔ اگر لڑکی والے کچھ خوشی سے دے دے، اپنے طور پر کچھ دے دے، تو یہ ہبہ ہے، یہ گفٹ ہے اور یہ لینا جائز ہے، لیکن لڑکے والے جو کچھ بھی ڈیمانڈ کرتے ہیں، یہی ڈیمانڈ ناجائز و حرام ہے، اسی کو جہیز کہا گیا ہے۔ اسلام میں جہیز کا کوئی رواج نہیں ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہا کہ شادی کو آسان کرو تاکہ زنا کرنا مشکل ہو جائے، لیکن آج ہم لوگوں نے شادی کو اتنا مشکل کر دیا ہے کہ زنا کرنا آسان ہو گیا ہے۔ ایک لڑکی والے اگر سوچتا ہے کہ ہم اپنی بیٹی کی شادی کرے، تو یقیناً لڑکی والوں کا ڈیمانڈ اتنا بڑھ گیا ہے کہ 5-10 لاکھ روپے تو صرف ڈیمانڈ ہوتے ہیں، اور شادی میں بہت کئی قسم کے جو ہے وہ کھانے ہوتے ہیں، انواع اقسام کی چیزیں ہوتے ہیں۔ آپ خود ہی سوچئے کہ غریب لڑکی والا کہاں سے وہ ان ضروریات کو پوری کر سکتا ہے۔ بہت سارے والدین ایسے ہیں جو گھٹ گھٹ کر اپنی زندگی گزار رہے ہیں، جن کے گھر میں 4 بیٹی 3 بیٹیاں ہیں، وہ بندہ رات بھر سو نہیں پاتا ہے کہ ہم اپنی بیٹیوں کے جہیز کے سامان کس طریقے سے اکٹھا کریں، کیونکہ جہیز کے بھکاریوں کی لالچ اتنے بڑھ گئے ہیں کہ خدا کی پناہ۔ پچھلے ٹائمز آف انڈیا کا رپورٹ میں پڑھ رہا تھا، پچھلے کئی سالوں میں 2-3 سالوں میں 8,000 کروڑ کی زمینیں صرف مسلمانوں نے اس نام پر بیچی ہے کہ جہیز کے بھکاریوں کو دینے کے لیے پیسے انہیں جمع کرنے تھے۔ جہیز کے ڈیمانڈ پوری کرنے کے لیے مسلمانوں نے اپنی زمینوں کو بیچا ہے، اور تقریباً 4 سالوں میں 8.5 لاکھ سے زائد مسلم بچیوں نے غیروں کے ساتھ بھاگ کر کے شادی کیا ہے۔ مسلم بچیاں مرتد ہو رہی ہے صرف اس بنیاد پر کہ ان کے والدین کے پاس دینے کے لیے جہیز نہیں ہے۔ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا ذمہ دار یقیناً وہ لوگ ہیں جو شادیوں کو مہنگی کر کے رکھے ہیں، اور شادیوں میں بے جا خرچ کرتے ہیں، اور شادیوں میں بے فضول ڈیمانڈ کر کے لڑکی والوں پر ظلم کرتے ہیں۔ ان کا یہی ذمہ دار ہے۔ خود ہی سوچئے نا، کیا ہم آسانی کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتے ہیں؟ کیا ہم نکاح فی المساجد کو عام نہیں کر سکتے ہیں؟ یقیناً ہر گاؤں والے اگر ایسا کام کرنا شروع کر دیے، ہر لڑکی والے جہیز کے بھکاریوں کو اس طریقے سے اس کو انجام تک پہنچانا شروع کر دیے، تو میں سمجھتا ہوں کہ شادی یقیناً آسان ہو سکتی ہے۔ خود سوچئے نا کہ ایک باپ اپنی بیٹی دے دیتا ہے، ایک ماں اپنی لاڈلی پیاری بیٹی کو دے دیتا ہے، ایک بھائی اپنی ہمشیرہ بہن کو دے دیتا ہے، اور جب وہ پہنچتی ہے اپنے سسرال تو پتہ ہے کیا کہتے ہیں کہ وہ کیا لے کر کے آئی ہے؟ خود ہی سوچے ظالموں
کہ ایک بیٹی اپنے تمام گھر والوں کو چھوڑ کر کے، خاندان والوں کو چھوڑ کر کے، اپنے ماں باپ کے پیار کو چھوڑ کر کے آپ کے گھر آئی ہے اور پوچھتے ہیں کہ کیا لے کر کے آئی ہے؟ قسم خدا کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اس وقت کہ بہت ساری غریب بیٹیاں، بہت ساری غریب بچیاں جو ہے اپنے گھروں میں پڑے پڑے بوڑھی ہو رہی ہیں، لیکن ان کے والدین کے پاس دینے کے لیے جہیز نہیں ہے کہ ان بھکاریوں کے منہ کو بند کر سکے۔ 32 سال، 35 سال، 40 سال کی بیٹیاں گھروں میں پڑی ہیں لیکن کنواری ہے، کیونکہ ان کے ہاتھ پیلے اس وجہ سے نہیں ہو سکتے ہیں کہ ان کے والدین کے پاس دینے کے لیے پیسے نہیں ہے۔ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یقیناً کل قیامت کے دن اگر رب کی بارگاہ میں ایسی بچیاں بارگاہ الہی میں کھڑے ہو کر کے کہہ سکتی ہیں میرے مالک میرا کیا قصور تھا، میرا قصور صرف یہ تھا کہ میرا باپ غریب ہے، میرا قصور صرف یہ تھا کہ میرے باپ کے پاس دینے کے لیے جہیز نہیں تھے۔ آپ جب شان و شوکت کے ساتھ، ڈی جے باجے کے ساتھ، پٹاخے کے ساتھ، کسی گاؤں میں دھوم دھڑاکے کے ساتھ ڈی جے لے کر کے، بارات لے کر کے پہنچتے ہیں نا، تو اس وقت غریب کی بیٹیاں اپنے گھروں میں آنچل پھیلا کر کے رب قدیر کی بارگاہ میں دعا کرتی ہے، کاش میرے باپ کے پاس بھی اتنے پیسے ہوتے کہ میرا باپ بھی میرے لیے دولہا خرید سکتا تھا۔ لیکن قوم کے لٹیروں نے، قوم کے بھکاریوں نے اور قوم کے ان گنڈوں نے اس طریقے سے شادیوں کو مہنگی کر کے چھوڑا ہے اور اس طریقے سے شادیوں میں ڈیمانڈ کر رکھا ہے کہ غریب کے پاس اپنی بیٹیوں کو دینے کے لیے جہیز نہیں ہے، اور وہ بیٹیاں گھروں میں رہ کر کے، پڑی رہ کر کے بوڑھی ہو جاتی ہے۔ آخر نہیں ملنے کی وجہ سے بہت ساری بیٹیاں خودکشی کر رہی ہے، بہت سارے والدین جو ہے وہ خودکشی کر رہے ہیں کیونکہ ان کے پاس دینے کے لیے جہیز نہیں ہے۔ یقیناً شادیوں کو آسان کرنے کی ضرورت ہے اور اس طریقے سے بیجا اخراجات سے، ڈیمانڈ سے اور جہیز سے ہمیں پاک ہونے کی ضرورت ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالی ہم سبوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، اور جو لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں میں گزارش کر رہا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں تک اس ویڈیو کو شیئر کرنے کی کوشش کریں۔ جزاک اللہ خیر۔